خوش آمدید ذہن ہدایت میں۔ آج کی اس وضاحت میں ہم سرحدوں سے آگے نکل کر یعنی بیونڈ بارڈرز جا کر ایک ایسی حیرت انگیز تاریخ کو سمجھیں گے کہ آخر اسلام دنیا کے آخری سرے تک کیسے پہنچا۔ تصور کیجئے کہ شمالی نصف کرہ یعنی ناردرن ہیمسفیئر کے بالکل آخری کنارے پر ناروے کا ایک برف سے ڈھکا منظر ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ایک بورڈ پر لٹرلی لکھا ہے اینڈ آف دا ورلڈ۔ یہاں بعض اوقات سورج کبھی غروب نہیں ہوتا اور کبھی نکلتا ہی نہیں۔ اب سب سے حیران کن بات سنیں، ماہرین تاریخ کو ٹھیک اس جگہ نقشے کے آخری سرے پر قدیم عربی تجارتی سکے ملے۔ آخر ایک پیغام جو آگ برساتے عرب کے صحراؤں سے شروع ہوا وہ اس برفیلی اور جمجما دینے والی جگہ تک کیسے پہنچا؟ آئیے اسے سمجھنے کے لیے اپنے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، تخلیق سے جاری وراثت۔ اس سفر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرنی ہوگی۔ اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مذہب کا آغاز صرف 1400 سال پہلے ہوا، لیکن حقیقت میں تاریخی اور مذہبی سورسز ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا آغاز تو اسی دن ہو گیا تھا جب یہ دنیا تخلیق کی گئی تھی۔ متن کے مطابق ایک خدا کی تلاش اور نیکی کا بنیادی پیغام وقت کے ساتھ مختلف پیغمبروں یا اوتاروں کے ذریعے آگے بڑھایا گیا۔ شروعات حضرت آدم سے ہوئی، جنہیں دیگر روایات میں مانو بھی کہا جاتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ سے ہوتا ہوا آخری پیغمبر حضرت محمد تک پہنچتا ہے۔ تو جب آخری نبی 7ویں صدی میں تشریف لائے تو وہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں لا رہے تھے، بلکہ پہلے انسان سے چلے آنے والے ایک عالمی ورثے کو بحال کر رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، دور جہالت کا خاتمہ، اور دیکھتے ہیں کہ یہ پیغام اتنی تیزی سے کیسے پھیلا۔ ذرا سوچئے، جب پیغمبر اسلام مکہ میں تھے تو لوگ انتہائی غربت اور جہالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں ننھی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور معمولی بے مقصد باتوں پر قبیلوں کے درمیان برسوں خون ریزی ہوتی تھی۔ ان ناانصافیوں کے بیچ نبی کریم ایک عملی نمونہ بن کر سامنے آئے۔ برائیوں کے خلاف سخت قوانین آئے، بچیوں کے قتل کو روکا گیا، تعلیم کو عام کیا گیا اور شادی اور معاشرتی حقوق کے نظام قائم کیے گئے تاکہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط روحانی رشتہ جڑ سکے۔ یہی وہ معاشرتی انقلاب تھا جو ہمارے تیسرے حصے کی بنیاد بنا، نظریے کی طاقت۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عظیم سلطنتیں نسل، قوم یا خون کے رشتوں پر بنتی ہیں، میرا قبیلہ، میری نسل، لیکن سورسز واضح کرتے ہیں کہ اس مخصوص تحریک کی بنیاد ایک نظریہ تھا۔ انہوں نے پرانی عصبیت اور ٹرائبلزم کو انصاف اور مساوات کے ایک انتہائی طاقتور تصور سے بدل دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی عرب ہے، فارسی ہے یا ہندوستانی۔ جو بھی اس انصاف کے ضابطے کی پیروی کرتا وہ اس معاشرے کا حصہ بن جاتا، اور اسی وجہ سے چند ہی دہائیوں میں ان صحرا نشینوں نے ایک ایسی تہذیب کھڑی کر دی جو دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور تک 22 لاکھ مربع میل یعنی 2.2 ملین اسکوائر مائلز پر پھیل چکی تھی۔ لٹرلی مائنڈ بلوئنگ۔ اور اس نظریے نے نوجوانوں میں ایسی صلاحیت بھر دی کہ محمد بن قاسم جیسے 17 سالہ جنرل نے ہندوستان میں سندھ تک فوجی مہم کی قیادت کی اور وہاں ایک ایسا بہترین نظام قائم کیا جسے مقامی لوگوں نے اپنے پرانے اور ظالم حکمرانوں پر خوشی خوشی ترجیح دی۔ چوتھا حصہ، علمی کمال اور اتحاد، کیونکہ یہ پھیلاؤ صرف فوجوں اور تلواروں تک محدود نہیں تھا۔ یہ فتح صرف زمینوں کی نہیں، دلوں کی تھی، چاہے اذربائیجان ہو، کابل ہو، فرانس کے ساحل ہوں یا ناروے کا وہی آخری برفیلا کنارہ جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا۔ یہ پیغام اس لیے پھیلا کیونکہ اس نے لوگوں کو سکھایا کہ ایک بھائی، ایک بہن یا ایک سچا رہنما کیسا ہوتا ہے۔ اس نے نقشوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں کو بدلا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لگ بھگ 400 سال تک یورپ کی ٹاپ یونیورسٹیز کے نصاب میں عربی سائنس پر قانون کی کتابیں لازمی پڑھائی جاتی تھیں؟ یہ عالمی سطح پر علمی کمال کی ایک ایسی مثال ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ نظام پر لوگوں کا بھروسہ اس قدر تھا کہ عظیم عثمانیہ سلطنت یعنی آٹومن ایمپائر کے دور میں اسلامی قانون پر مبنی ٹیکسٹس مرتب کرنے والے کچھ سب سے قابل ماہرین دراصل عیسائی وکیل تھے۔ انصاف سب کے لیے ایک جیسا تھا اور اس کا احترام ہر مذہب کے لوگ کرتے تھے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ اس خیال کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ جب آپ کے پاس انصاف اور مساوات پر مبنی ایک عظیم نظریہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی ثقافتی یا جغرافیائی سرحد آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ No border is too far۔ اس وضاحت کو ختم کرتے ہوئے سوچئے، اگر انصاف پر مبنی ایک تاریخی نظریہ ناروے میں دنیا کے اس آخری سرے تک کامیابی سے پہنچ سکتا ہے، تو آج کے دور میں اتحاد کا ایسا ہی عزم کن جدید سرحدوں کو گرا سکتا ہے۔ اگر تاریخ کا یہ سفر دلچسپ لگا ہو تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے اور ذہن ہدایت کی اس کمیونٹی کا حصہ بنیے۔
ہمارے پاس ایسی بہت سی مزید تاریخی اور ہدایت سے بھری گفتگویں ہیں۔ ملتے ہیں اگلی وضاحت میں۔